بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی سماعتوں میں گونجنے والی آواز ڈاکٹر جاذبہ عباسی کی ہے۔ جی جناب، تو میں لائی ہوں آپ کے لیے محبتوں کی مصنفہ اور خوشبو کی شاعرہ، ہر دل عزیز نازیہ کنول نازی کا ناول اے مژگانِ محبت۔ یہ محبت کی ایک ایسی انوکھی داستان ہے کہ جو سننے والوں کو اپنے سحر میں قید کر لیتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ تم نے کل مزنی کو دیکھا زریں؟ کتنی بدل چکی ہے وہ۔ سچ، میں نے تو اسے پہچانا ہی نہیں۔ ہاں، تو محبت کی شادی کرنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ تیز برستی بارش کی موٹی موٹی بوندوں پر نگاہ جمائے وہ خاصی تلخی سے بولی تھی۔ جواب میں اس کے مقابل بیٹھی مریم کے لبوں پر دھیمی سی مسکان بکھر گئی۔ ایسی بات نہیں ہے زریں، محبت تو اس کائنات کا سب سے خوبصورت جذبہ ہے۔ ہوگا، لیکن ایک مرد اور عورت کے بیچ محبت نام کا کوئی بھی تعلق نری بکواس ہے۔ اس کی نگاہیں اب بھی شیشے کے اس پار سڑک پر پڑتی تیز بارش کی بوندوں پر جمی تھیں۔ ریسٹورانٹ کے پرفسوں ماحول کی روشنی اس لمحے اعصاب کو گہرا سکون بخش رہی تھی۔ دھیرے دھیرے گزرتے لمحے کے ساتھ دن کا اجالا شام کے دھندلکوں کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ اوپر سے شدید سردی کے احساس نے پورے جسم کو جیسے سن کر دیا تھا۔ مریم احسان کی نگاہیں قدرے افسوس سے زرنیلا ریاض کے سپاٹ چہرے کی جانب اٹھی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تم محبت جیسے پاکیزہ جذبے کی اتنی خلاف کیوں ہو؟ میں محبت کے خلاف نہیں ہوں مریم۔ میں نے کبھی خالق کائنات کی مخلوق سے محبت سے انکار نہیں کیا۔ کبھی ایک ماں کی اس کے بچوں سے محبت پر شک نہیں کیا۔ محبت کا جو رنگ حقیقی ہے میں اسے تسلیم کرتی ہوں۔ لیکن اگر تم کہو کہ کوئی مرد کسی عورت سے سچی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ جسٹ ایک فریب ہے مریم، جو آج کا ہر مرد بڑی خوبصورتی سے بے وقوف اور بھولی بھالی معصوم عورتوں کو دے رہا ہے۔ تم نہیں جانتی؟ مرد بڑا خود غرض ثابت ہوا ہے، ہر روپ میں عورت سے قربانی مانگتا ہے، سرور اور خوشیوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، مگر خود اسے کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آنکھیں بھی موسم کی ہم رنگ ہو رہی تھیں۔ مریم کو بے حد افسوس ہوا تھا۔ ایسا کیوں سوچتی ہو تم؟ دنیا میں بہت سے مرد بھی وفا کی کسوٹی پر پورے اترے ہیں۔ اپنے تئیں اس نے پھر اس کا ذہن صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ جواب میں ایک استثنائیہ سے مسکراہٹ زرنیلا ریاض کے لبوں کو چھو گئی۔ ہاں، مرد اور وفا نری بکواس ہے۔ یہ مرد کو کیا ضرورت ہے عورت سے وفا کر کے اپنی جان کھپانے کی؟ بغیر وفا کیے بھی وہ تیری قدر ہے اس کی۔ دور کیوں جائیں، داؤد ابراہیم کی مثال ہی لے لو۔ یونیورسٹی فیلو تھا نا ہمارا، اور ہماری ہی بیسٹ فرینڈ فروا حسن کے عشق کا بھوت سوار تھا اس کے سر پر۔ کیا تم نہیں جانتی کہ فروا کے عشق میں کیسے اپنے کریئر اور پورے خاندان کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا تھا اس نے؟ 2 مرتبہ خودکشی کی کوشش بھی کر بیٹھا تھا۔ کس قدر دھڑلے سے کہا کرتا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی لڑکی فروا حسن کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ مگر کیا ہوا مریم؟ جان سے بڑھ کر فروا سے پیار کرنے والا وہی داؤد ابراہیم اسی فروا سے شادی کے بعد اس کے مرتے ہی اپنے لیے نیا شکار ڈھونڈنے کی تیاری میں لگ گیا۔ کیا تم اسے محبت کہتی ہو؟ نہیں مریم، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت وہ تھی جو فروا حسن نے داؤد ابراہیم سے کی تھی۔ اسی لیے وہ اس کی نسل چلانے کے چکر میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس لمحے اس کے لہجے میں اپنی دوست کے لیے گہرا دکھ تھا۔ مریم نے بے ساختہ سرد آہ بھری تھی۔ مجبوری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے زریں۔ داؤد کو اپنے لیے نہیں، اپنے 1 سال کے بچے کے لیے ایک عورت چاہیے جو ماں بن کر اس کے بچے کی پرورش کر سکے۔ ہاں، اور کل کو اسی ماں بن کر آنے والی عورت کی قربت میں مدہوش ہو کر اسے یہ بھی بھول جائے گا کہ اس کا کوئی چھوٹا سا بیٹا بھی ہے جسے ماں کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کے پیار کی بھی ضرورت ہے۔
تم ہمیشہ ہی منفی کیوں سوچتی ہو زریں؟ اور پھر ضروری تو نہیں کہ دنیا کے تمام مردوں کی محبت کی مثال داؤد ابراہیم جیسی ہو۔ اب کہ مریم قدرے ایموشنل ہوئی تھی، مگر اس نے مطلق پرواہ نہیں کی تھی۔ ہاں، تم نہیں جانتی اس دنیا کے سارے مرد ایک ہی دماغ سے سوچتے ہیں۔ سبھی کے دماغوں میں اپنی برتری کا خناس سمایا ہوا ہے، تبھی تو عورت پر ظلم کرتے ہوئے ان کا دل نہیں کانپتا۔ ان کی زندگی میں عورت کی حیثیت محض ایک کھلونے سے بڑھ کر نہیں ہے مریم۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اپنے نفس کی آگ بجھانے کے لیے اسے کوٹھوں پر نچوا رہا ہے، تو کوئی ناخدا بن کر خدا کی اس مخلوق کو گھر کی چار دیواری میں قید کیے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اور تو اور ایک محبوبہ کی شکل میں بھی عورت کو مرد کا سچا پیار نصیب نہیں۔ وہ تو جیسے مردوں کے خلاف بھری بیٹھی تھی۔ مریم پر آج سے قبل اس کے اتنے بدگمان خیالات کبھی افشاں نہیں ہوئے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگتا ہے مریم، مرد محبوبہ کے روپ میں جس عورت کے ہزار ناز اٹھاتے نہیں تھکتا، اسی عورت کے حصول کے بعد اس کو ہر انداز اسے رفتہ رفتہ عذاب کیوں لگنے لگتا ہے؟ عورت کی محبت بڑھتی ہے تو مرد کے شوق کا دریا کیوں اتر جاتا ہے؟ کیوں اپنی دسترس سے باہر کی عورت ہی اچھی لگتی ہے اسے؟ کیا عورت کے جذبات نہیں ہوتے؟ کیا وہ اپنے دل کی خوشی نہیں چاہ سکتی؟ پھر مرد ہمیشہ اپنی طرف ہی کیوں دیکھتا ہے؟ ہر سمجھوتا، ہر قربانی صرف عورت کے لیے ہی کیوں؟ باہر بارش اب ایک دم سے رک گئی تھی۔ مریم نے بے ساختہ اس کی طرف سے نگاہیں پھیری تھیں۔ پتہ نہیں تم سارا دن کیا کیا فضولیات سوچتی رہتی ہو۔ یہ فضولیات نہیں ہے مریم، بہت ہلکا سا احتجاج کیا تھا اس نے۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ مرد کی سوچ اور اس کی برداشت عورت کے معاملے میں کتنی چھوٹی ہوتی ہے۔ اچھا چلو چھوڑو اس فضول ٹاپک کو، بارش رک گئی ہے، میرے خیال میں اب ہمیں گھر واپس چلنا چاہیے۔ بالآخر مریم نے ہی ہار مانتے ہوئے اس ٹاپک کو ختم کیا۔ ہاں چلو۔ وہ بھی کافی کا آخری گھونٹ بھر کر اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ موسم خاصا سرد ہو گیا ہے، آئی تھنک یہاں کے غریب لوگوں کی مشکلات پھر سے بڑھ جائیں گی، ریسٹورینٹ سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے مریم نے کہا تھا۔ جواب میں وہ ایک سرسری سی نظر روڈ کی دوسری جانب بنی پٹھانوں کی بوسیدہ جھونپڑیوں پر ڈالتے ہوئے بولی، ہاں ان لوگوں کو غربت کے جرم کی سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ مریم اس کے الفاظ پر ایک مرتبہ پھر خاصی جز ہوئی تھی، تاہم جواب میں کچھ بھی کہنے سے پرہیز کرتے ہوئے اس نے اگلے کچھ ہی لمحوں میں گاڑی میں مین سڑک پر ڈال دی تھی۔ زرنیلا ریاض سے اس کا تعلق کالج کے زمانے سے تھا۔ زرنیلا متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ اسے امیر کبھی باپ کی اکلوتی بیٹی ہونے کا اعزاز حاصل تھا، مگر اس کے باوجود اس کا مزاج بے حد سادہ زرنیلا کی دوستی پر جان دیتی تھی۔ کچھ ہی عرصے قبل وہ منگنی کے بندھن میں بھی بندھ چکی تھی، جبکہ زرنیلا کا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ مردوں سے شدید خائف رہتی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ خود اس کا اپنا باپ تھا۔ مرد ذات سے نفرت کا پہلا احساس اس کے باپ نے ہی اسے کروایا تھا۔ وہ کل 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ اس سے بڑی بہن کی شادی اس کے والد ریاض احمد نے اپنی ضد اور اپنی مرضی سے بیوی بچوں کی مرضی کے خلاف اپنے بڑے بھائی کے آوارہ اور نکمے بیٹے فقیر حسین کے ساتھ طے کر دی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی ہنستی مسکراتی زندہ دل بہن شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی جیسے زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ ان پڑھ جاہل فقیر حسین اپنی ماں کے کہے میں آ کر معمولی باتوں پر اسے روئی کی مانند ڈھک کر رکھ دیتا۔ مزید ستم اس کا باپ اس پر بھی اپنی بیٹی کو ہی قصوروار ٹھہراتا تھا کہ وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ بدزبان ماں پر گئی ہے، جبکہ زرنیلا نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنی ماں کو اپنے باپ کے سامنے زبان چلاتے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ وہ اپنے مجازی خدا کی ہر بات چپ چاپ سر جھکائے مان لیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ریاض صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے سسرال والے بھی انہیں لاوارث سمجھ کر خوب ٹارچر کرتے تھے۔ اپنی زندگی جو جیسے جیسے وہ کاٹ ہی چکی تھیں، مگر اب اولاد کا دکھ انہیں اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ اس کا بھائی باپ کے ہر ظلم پر اندر ہی اندر کڑنے کے باوجود خاموش رہتا تھا۔ باپ کے سامنے آواز اٹھانے کی جرأت کسی میں بھی نہیں تھی۔ عجیب جھگڑالو آدمی تھا،
چھوٹی چھوٹی بات کا بتنگڑ بنا کر گھر میں طوفان اٹھا دیتا تھا۔ وہ لوگ جوانی کی دہلیز تک پہنچ گئے تھے، تب بھی گھر کی کشیدگی بدستور قائم تھی۔ ان کا دل جب چاہتا اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو پیٹ کر رکھ دیتے تھے اور وہ لوگ بے بسی کی تصویر بنے ہمیشہ ڈرامہ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ بچپن سے ایسے ہی بے شمار مناظر دیکھتے دیکھتے اسے اپنے باپ سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ رات گئے اپنی ماں کی گڑی گڑی سسکیاں سنتے وہ جیسے خود اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ باپ کی نسبت اسے اپنی ماں سے بے حد پیار تھا، اور اس کا یہ پیار بے وجہ بھی نہیں تھا۔ اس کی ماں اپنے بچوں پر جان لٹاتی تھی، انہی کی خاطر وہ اپنے جلاد صرف شوہر کا ہر ظلم خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ سرنیلا کو اس بات کا بے حد ملال تھا کہ اس کے والدین کی شادی لو میرج ہو کر بھی بے حد ناکام ٹھہری تھی۔ کافی دیر کی بارش کے بعد موسم اب بے حد خوشگوار ہو گیا تھا۔ مریم ڈرائیو کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کے برابر میں بیٹھی بلیک شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹے گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ زریں، پرسوں نوخیز کا بہت زبردست میوزیکل شو ہے، دیکھنے چلو گی؟ توجہ سامنے روڈ پر مرکوز رکھتے ہوئے اگلے کچھ ہی لمحوں میں مریم نے اس سے پوچھا تھا۔ جواب میں وہ ہلکی سی سرد آہ بھرتے ہوئے بولی، ہاں کیوں نہیں، تمہارے ساتھ تو جہنم میں جانے کو بھی تیار ہو سکتی ہوں میں۔ مریم کو اس سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، تبھی وہ دھیمے سے مسکرا کر رہ گئی۔ ویسے مریم، تمہارے اس نوخیز صاحب کی محبت کا بھی جواب نہیں۔ شہر کی 20 لڑکیوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے اور تقریباً ہر لڑکی سے یوں بات کرتا ہے جیسے وہی اس کی محبوبہ ہو۔ مجھے ایسے منافق مرد پسند نہیں ہیں۔ تمہیں تو خیر سے کوئی بھی مرد پسند نہیں ہے۔ ویسے بھی میں نوخیز پر خود اپنے آپ سے بڑھ کر اعتبار کرتی ہوں، وہ خواہ 50 لڑکیوں سے چکر چلائے یا 100 سے۔ آئی ڈونٹ کیئر، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ محبت صرف ایک ہی لڑکی سے کرتا ہے، اور وہ ہے مریم احسان۔ کتنے خوبصورت یقین کے جگنو چمک رہے تھے اس کی آنکھوں میں۔ زرنیلا نے بے مزہ ہو کر پھر سے رخ پھیر لیا تھا۔ آنٹی کا فون دوبارہ آیا کیا؟ اسے خاموش پا کر مریم نے پھر سے اس کا ذہن بٹانے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، پرسوں ہی آیا تھا، بہت پریشان تھی۔ قنیلہ آپا کا ڈیلیوری کیس آیا ہوا ہے، مگر فقیر بھائی بضد ہیں کہ ان کے ہاں سسرال میں ہی چلہ کرنے کا رواج ہے، لہٰذا آپ ہی بھی وہیں رہیں، جبکہ آپ ہی امی کے پاس آنا چاہتی ہیں۔ تم تو جانتی ہو پہلی مرتبہ اس مرحلے سے گزرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ لوگ اپنی بیکار کی ضد پر اڑے بیٹھے ہیں۔ زرنیلا بیزار سے لہجے میں اسے بتا رہی تھی۔ مریم نے سرد آہ بھر کر بالآخر گاڑی اس کے فلیٹ کے سامنے روک دی تھی۔ ٹائم کافی ہو گیا تھا، لہٰذا مریم سے گلے مل کر وہ فوراً اپنے فلیٹ کی جانب بڑھ آئی تھی، جہاں زینت آپا صوفے پر ہی اونگتے ہوئے اس کے واپس پلٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جی جناب، تو یہ تھی نازی جی کے شاہکار ناول اے مژگانِ محبت کی پہلی قسط۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان کے ناول کی پہلی قسط کیسی لگی۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گی میں دوسری قسط کے ساتھ، انتظار کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔